ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدتاں دی محبتاں دے اظہار تو بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرمانے تیری متاع حیات اہل ہنر کا سرور میری متاع حیات ایک دل نا صبور مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور ایک زمانے سے ہے چاک گریباں میرا تو ابھی بھی ہوش میں ہے یہ میرے جنوں کا قصور اور خار جہاں میں وہ قوم کبھی ہو نہیں سکتی عشق ہو جس کا جسور اور فقر ہو جس کا غیور اقبال فرمانے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی اخیوں خاک میری سوزناک تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک علامہ اقبال ایک دفعہ قبرستان گیا تے ایک قبر دے اتے جا کے بیٹھا تے اقبال کہندے میں نو قبر دے وچوں آواز آئی قبر اپنے مردے نو رو رہی سی اور مردے نو قبر کہہ رہی سی ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا قبر اس مردے نو کہہ رہی سی کہ اے ظالماں اللہ تعالیٰ نے دنیا تینو محمد عربی دی غلامی واسطے بھیجیا سی تو حکمرانہ دی غلامی کردا رہے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا اے اقبال گل کر رہا ہے قبر دی کہندے قبر انہوں کہندی اے ظالم تو حاکمہ دا محکوم بنا رہے ہیں وڈیریاں دا غلام بنا رہے ہیں سرداراں دا غلام بنا رہے ہیں ایم پی اے دا غلام بنا رہے ہیں ایم این اے دا غلام بنا رہے ہیں رب نے تینوں بھیجیا سی رسول اللہ دی غلامی واسطے تو ایتھے آگے غیراں دی غلامی کردا رہی ہیں اقبال کہندا ہے میں نہیں کہہ رہے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہندے ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا میں نہ سمجھی تھی کیوں خاک میری سوز ناک پھر قبر انہوں کہندی اچھا تینو رب نے بھیجیا سی دنیا جی رسول اللہ دی غلامی واسطے تو غیران دی غلامی کیتی ہے اچھا میری زمین نو جڑی اگ لگی ہے تیری وجہ تو لگی ہوئی ہے ایتھے جڑا جہنم دی کھڑکی دروازہ کھلیا ہے تیری وجہ تو کھلیا ہے میری زمین نو اگ تیری وجہ تو لگی ہوئی ہے تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر پھر اقبال کہندے قبروں نو کہندی ہے اوے آن والیا او دنیا داراں دے غلاماں میرے اندر ویسے پہلے بھی اندھیرے ہی سن لیکن جدوں دا تو آیا ہے ہور اندھیرے آ گئے تیری میت سے میری زمین کا پردہ ناموس چاک اقبال کہندے قبر انہوں کہندی ہوئے تیری وجہ تو میری تے کچھ نہ کچھ عزت بڑی ہوئی سی جدو تو آیا ہے میری عزت ہی خراب ہو گئی ہے میری عزت ہی ساری خراب ہو گئی ہے جدو تو آیا ہے اقبال کہندے پھر قبر رب دے گروں دی ہے کہندی اے خدا کائنات اے اسرافیل اے جان پاک کہندی ہے یا اللہ حضرت اسرافیل نو کہہ سور پھونکن قیامت برپا ہوئے اس بندے نو میری زمین جو کڈ دینا ہے تے کوئی غازی المدین سما دے ملک ممتاز قادری سما دے دینا ہے تے کوئی صلاح الدین ایوبی سما دے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی سما دے اگر اے ہو جیاں دینا ہے تے پھر قیامت برپا کر اے بندے مینوں نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے دیتے بھیجے سانو رسول اللہ دی غلامی واسطے لیکن آج پوری دنیا کی پورے پاکستان دے اندر اتھو لے کے تھلے تک سارے مرزائی مرزائیاں دے یار عیسائی عیسائیاں دے یار یہودی یہودیاں دے یار یہودیاں نال مشابہت عیسائیاں نال مشابہت مرزائیاں نال مشابہت ہر کم غیرہ والا مسلمان والی ایک گل بھی نہیں ہے اقبال کہندے تیری متاع حیات اہل ہنر کا سرور اقبال کہندے مسلمانہ دی جڑی زندگی دی جمع پونجی ہے نا وہ اے ہو چکی ہے
کہ جناب میرا پتر وڈا ہو جاوے، جناب پھر جی دبئی دا ویزا لگ جاوے، او جا کے اوتے شیخاں دے اٹھ نوا کے پھر انہاں دے پیر دھو کے تے کوئی ریال کما لوے۔ کہندا انہاں دا مقصد یہ ہے کہ انہاں دا پتر ہنر سیکھ کے اوتھے امریکہ چلا جاوے، امریکہ دا ویزا لگے، اوتھے جا کے انگریزاں دے کتے نواوے، اوتھے جا کے انگریزاں دے بوٹ پالش کرے، پھر ڈالر ملن، ایتھے آ کے علاقے دا وڈا نمبردار بن جاوے۔ کہنا انہاں دی زندگی دا ہنر، انہاں دی زندگی دی جمع پونجی ہے اے پیسہ کمانا۔ علامہ اقبال کہنے میری متاع حیات ایک دل نا صبور۔ اقبال کہنے میری زندگی دا مقصد جڑا ہے حضور دی محبت ہے، میری زندگی دی جمع پونی رسول اللہ دا عشق ہے، اور مصلحتاً کہہ دیا میں نے تجھے مسلمان، ورنہ تیرے نفس میں نہیں گرمی یوم النشور۔ اقبال کہنے میں ویسے تینوں مسلمان کہہ دیتا ہے لیکن تیرے اندر خالد بن ولید علی گل کوئی نہیں ہے۔ میں ویسے تینوں مسلمان کہہ دیتا ہے تیرے اندر صدیق اکبر علی گل کوئی نہیں ہے۔ میں ویسے تینوں مسلمان کہہ دیتا ہے تیرے اندر عمر فاروق۔ سانو آ کے لوگ کہنے دین ایک خود نہیں پڑھیا پھر دین سانو سمجھانے جی مولوی صاحب محفل دے اسالے ثواب دی سی، اے تسی سیاسی گلاں شروع ہو گئے اے لوگ کہنے میں کہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے تو دین پڑھیا ہی نہیں ہے، اسی تے کوئی ایتھے حکمرانی منڈن تے نہیں نہ آئے بیٹھے۔ میرے آقا و مولا جدو اس ظاہری دنیا تو تشریف لے کے گئے نا حضور حالی آپ نو قبر انور اتارا نہیں گیا سی، لیکن صدیق اکبر نو امیر بنانا دی گلاں پہلے ہوئی ہیں تے امیر پہلے بنایا گیا، حکومت کی گل پہلے شروع ہو گئی۔ حضور حالی قبر مبارک تشریف نہیں لے گئے، صدیق اکبر پہلے امیر بنے۔ اے تے حکومت تے سیاسی گلاں دے او بھی کردے سن، پھر انہاں نوں مننا چھڈ دئیے۔ اللہ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ فرمانے میرے حبیب میرا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جڑے چنگے کم کرسن، ایمان لے آسن تیرے تے میرے ہوتے تے اچھے عمل کرسن۔ دسو کیڑا کم لبیک والے نے چنگا نہیں ہے؟ مینوں ایک کم دسو۔ کیا لبیک والے دی پگڑی نہیں چنگی، داڑھی نہیں چنگی، کپڑے نہیں چنگے، مسواک نہیں چنگا، جڑا قرآن پڑھ دے وہ نہیں چنگا لگدا، جڑا دین اسی بیان کردے ہیں او دین چنگا نہیں لگدا، جنہاں دی اسی گل کردے ہیں ساڈے آقا و مولا جنہاں دا تسی کلمہ پڑھیا ہے اسی بھی پڑھیا ہے، کیا انہاں دی گل چنگی نہیں لگدی؟ ساڈی تے گل ہے ہی ساری اچھی۔ الحمدللہ اللہ نے کہا ہے بھی جڑے تیرے تے میرے ہوتے ایمان لے آئے تے چنگے کم کیتے، اللہ کہندے میرا انہاں نال وعدہ ہے۔ ساڑھے نال وعدہ کسے چودھری دا نہیں ہے، نبردار دا نہیں ہے، سردار دا نہیں ہے، ایم پی اے دا نہیں ہے، ایم این اے دا نہیں ہے، وزیر دا نہیں ہے، وزیر اعظم دا نہیں ہے، ساڑھے نال وعدہ ہے رب دا، اور سانو بھروسہ ہے رب ہوتے۔ اللہ کہنا ہے میرا تواڈے نال وعدہ ہے تسی ایمان لے آؤ میرے ہوتے، میرے مصطفیٰ ہوتے چنگے کم کرو، میں تانوں حکومت دیاں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ زمین وچ حکومت دیاں گا، کیویں دیاں گا؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جویں تاڑے تو پہلے نو دتی سی حکومت تے صدیق اکبر نو نہیں ملی حکومت، عمر فاروق نو نہیں ملی، عثمان غنی نو نہیں ملی، مولا علی نو نہیں ملی، طارق بن زیاد، احمد شاہ ابدالی، یوسف بن تاشفین، صلاح الدین ایوبی انہاں نو نہیں ملی۔ لیکن اج اسی تے چھڑ بیٹھے ہاں، اسی تے صرف اس گل تے ہاں جناب مولوی صاحب اے محفل نہیں ہو رہی، اے سیاسی جلسہ ہو رہا ہے۔ میں کہ مطلب یہ ہے کہ تو ایک کہنا چاہنا ہے جتنے سیاسی آمین او مسلمان نہیں ہیں، مطلب اسالے ثواب دے مسلمانہ دی محفل، اگر اتنے اللہ رسول دی اسی گل کر دی یہ کہنے نے سیاسی جلسہ ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ بھی سیاسی مسلمان تو نہیں سمجھدا، سیاسی جتنے جاویں وہ جنازہ قبول نہیں ہوتا، پھر ایم پی اے جتنے ٹر جاوے وہ جنازہ قبول نہیں ہوتا۔ اگر اسی سیاسی ہیں تو ساڑھے نال وڈے تے وہ ہیں، پھر انہوں نے نہ بلایا۔ اچھا جس جنازے ایم پی اے آ جاوے او جنازہ سیاسی نہیں ہے، صرف لبیک والے ٹر جاویں تاں سیاسی ہے۔ جس اسالے ثواب والی محفل دے اندر نبردار سردار ایم پی اے آ کے بہ جاوے، وزیر بہ جاوے، او اسالے ثواب دی محفل سیاسی نہیں ہو سکتی۔ جتھے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگ جاویں او سیاسی ہو جاندی۔ اے تے دور کہنا نا بیان میں نقطہ توحید، علامہ اقبال کہندا ہے بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرا دماغ بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اے تے گل ہی نہیں ہے، تو دین نہیں پڑھیا۔ علامہ اقبال کہندے فقر کے معجزات ہیں تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، انہوں دا نام بھی جنگی دوست سی، نعوذ باللہ کیا ہو دہشت گرد سن۔ اسی رسول اللہ دی تلوار دی گل کریے کہنے مولوی دہشت گرد ہیں، صلاح الدین ایوبی دی گل کریے کہنے مولوی دہشت گرد ہیں، نظام مصطفیٰ دی گل کریے مولوی دہشت گرد، کشمیر دی دھیاں دی گل کریے کہنے مولوی دہشت گرد، جی اسی برما دی دھیاں دی گل کریے کہنے مولوی دہشت گرد۔ اوتھے دے خود غوث پاک دے والد صاحب دا نام جنگی دوست سی۔
ساڑے نال دے نال تے نہیں نہ لگیا، انہاں دا نا جنگی دوست سی۔ آپ رستے بیٹھے سن، بادشاہ دے کوئی نوکر نال او دے سارے منن تنا لے شراب دے مٹکے لے کے جا رہے تے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ دے والد محترم رستے بیٹھے ہیں، انہاں دے سارے شراب دے مٹکے توڑ دیتے۔ کی کر دیتا؟ انہوں نے تانوں پتہ ہے اسی کوئی گل کریے نا پھر مخبرانے مخبریاں کر دین، انہاں دی ضرورت نہیں ہوندی کہ ایتھے ہی کچھ سانو کہیں، پھر یہ کی کر دین؟ اپنے پیو نو جا کے شکایت لانے، ویڈیو بھی کھانے بھی مولوی یہ گل کر رہے سی۔ انہاں دی بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ غوث پاک دے والد صاحب نو کچھ کہندے، اے ازل تو چل رہا ہے، گل اج دی نہیں ہے، ازل تو چل رہا ہے۔ ساڑھے بزرگ سیدنا صدیق اکبر دلے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک ایک بزرگ ایسا نہیں ہے جڑا ظالم دے سامنے جھکیا ہوئے، جڑا ظالم دے نال کھلوتا ہوئے، جنہیں ظالم دی سپورٹ کیتی ہے، ایک بھی کوئی سانو نہیں بکھا سکتا۔ جڑا ظالم دے سامنے گردن جھکا کے کھلو گیا ہوئے، او دی سپورٹ کیتی ہوئے، او دے نعرے لائے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر دلے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک مینوں کوئی ایک ولی ایسا نہیں بکھا سکتا جنہیں مسلمانہ دی دھیاں نو سٹیجاں تے نچا کے کیا ہوئے میں جہاد کر رہا ہوں۔ مینوں ایک بھی کوئی نہیں بکھا۔ ہاں اسی منن تو سانو ایک دے دین دی گل دکھانا اسی منن واسطے تیار ہاں۔ ایک کیڑا اسلام ہے دھیاں نچا کے تو کہیں جہاد ہو رہا ہے؟ ایک کیڑا دین ہے کہ تسی سٹیجاں تے کنجراں نو کھلا کے اوتے دھیاں نچا کے تسی کہو اسی جہاد کر رہے ہیں؟ سانو بھی سمجھاؤ بھی کوئی ایک بزرگ دی تاریخ تے لے آؤ نا، ایک بزرگ ہو جیاں اپنے پردادے نو لے آؤ، چلو پردادے تو اگے پیچھے تھوڑے چلے جاؤ، دادے پردادے تک چلے جاؤ کہ ساڑھے دادے پردادے دھیاں نچا کے کہندے رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں۔ سانو بھی تے کوئی سمجھ آوے نا بھی اسی مسلمان ہاں، کلمہ پڑھنا لے ہاں، دین دے مننا لے ہاں، حضور دے مننا لے ہاں، سانو حضور دی گل دسو اسی منن واسطے تیار ہاں۔ تسی سانو کہو بھی فلانا کہندے امریکہ ہن پاکستان دے اندر کراچی دے اندر کلب کھول گیا ہے، اوتھے 25,000 روپے ٹکٹ انہوں نے رکھ دیتی ہے، کھلے عام اسلامی ملک ہے۔ مولویاں نو کی بھائی اے ساڈی ڈیوٹی لگی ہے، ساڑھے بابا جی سانو دس گئے، میرے آقا مولا نے ڈیوٹی لائی ہے، بنی اسرائیل دے مولوی سن جڑے پیسے لے کے حکمرانہ کی نو دین بیچتے سن، حضور نے فرمایا میری امت دے علماء حکمرانہ کی نو پیسے لے کے نہیں وکن گے، نہیں وکن گے، نہیں وکن گے۔ حضور نے خود فرمایا جڑا عالم منبر تے بیٹھ کے ظالم حکمران دے خلاف حق گل کردیاں ڈردا ہے، حق گل نہیں کردا، حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ انہوں قبر وچوں باندر دے خنزیر دی شکل بنا کے اٹھائے گا۔ اس دن جو میں خنزیر دی شکل لے کے آواں، چنگا نہیں ہے حق گل کر کے کسی نو ناراض کر دئیے، ہتھ کڑی لوا لئیے، پرچے کروا لئیے، چھاپے مروا لئیے، اس دن تے کم از کم چنگا منہ لے کے جائیے۔ اج جو اسی اتنے کرا کے انہاں ظالماں دی سپورٹ، اس دن جو اسی باندر دی شکل اٹھ رہے، اچھا نہیں ایتھے حضور دے دین دی گل کر لئیے، ایتھے تکلیف کہنے مولوی صاحب تانوں ہتھ کڑی لگی چنگی گل نہیں۔ میں کہ امام زین العابدین نو ہتھ کڑی بھی لگی تے نال بیڑیاں بھی لگیاں، پھر انہاں نو کی کہیں گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے مقلد ہاں، جنہ دے اسی منن والے ہاں، جڑے ساڈے وڈے ہیں، انہاں دا جنازہ جیل چوں نکلیا ہے، 7,000 قرآن جیل وچ پڑھن، 30 کھوڑے روز جیل وچ کھاندے سن، دس انہاں نو کی کہیں گا؟ امام احمد بن حنبل، علامہ فضل خیر آبادی 40,000 شعر علامہ فضل خیر آبادی نے جیل دے اندر لکھے سن، نہیں 40,000 شعر آپ نے عربی دے اندر ساری زندگی لکھے سن، اور آپ دا جنازہ بھی جیل چوں نکلیا ہے، اور آپ اتنے ذہین سن، اتنے امیر سن، ہاتھیوں تے بہ کے پڑھ جاندے سن، لیکن جدو دین تے اوکھا ویلا آیا پھر علامہ فضل خیر آبادی نے رخصت دا رستہ چھڑ کے راہ عظیمت دا رستہ اختیار کر لیا، انگریز دے خلاف فتوی جہاد دے دیتا کہ ہن انگریز دا نظام ختم ہونا چاہیے، محمد عربی دا دین آنا چاہیے۔ پھر آپ نے علم بلند کیتا، فتوی جہاد دے دیتا، جیل چلے گئے۔ آپ خود فرمانے علامہ فضل خیر آبادی مینوں جیل پین واسطے پانی دیندے سن نا، اور سب دے زہر نالوں بھی زیادہ زہریلا سی۔ آپ نو مونج دا لباس پوا کے مٹی دے ٹوکرے چوا کے کالے پانی انگریز ٹراندا سی، تے آپ پھر بھی کہندے سن بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اسی دے دین واسطے کدی چنڈ بھی نہیں کھادی تے گلاں کردے اسی دین اتے۔ امام الانبیاء ہو کے حضور پوری دنیا دے مالک ہیں، پوری کائنات دے مالک ہیں، سارے نبیوں دے سردار ہیں، حضور دے چہرے دے قسمہ رب کھا دین، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والضحا واللیل اذا، پورا قرآن رب نے اپنے محبوب واسطے نازل کیتا ہے، لیکن خدا دی قسم تسی پڑھو حضور دی سیرت، حضور نے دین دی خاطر چہرے ہوتے ڈنڈے بھی کھا دین، اسے چہرے ہوتے ڈنڈے کھا دین جس چہرے دے قسمہ رب کھا دیا۔
میرے آقا مولا نے مٹی دے ٹوکرے خود چاہتے ہیں، نبیوں کے امام الانبیاء کے 3 سال شیب ابی طالب حضور قید کٹی ہے، 3 سال صحابہ پتے کھا کے گزارے کیتے ہیں۔ اسی کیڑے دین پیچھے ٹرے پھرے ہیں، جتھے ساڑے دین کھاڑ پین دی گل آوے او دین سانو وارے چ ہے، جتھے دین تھوڑی جی قربانی منگے کہنے نہیں جناب اسلام تو محبت اور امن کا درس دیتا ہے۔ اسی پھر انہاں دے اگے تے رونا نہیں روک سکتے جنہاں نو امریکہ دے ویزیاں دی ہوئے، یورپ دے ویزیاں دی ہوگے، اسی دے کشمیر دے دھیاں دا رونا، برما دے دھیاں دا رونا، فلسطین دے دھیاں دا رونا، مسلماناں دا رونا، انہاں دے اگے رو سکدے ہاں جنہاں نو پتہ ہوئے حضرت ابو دجانہ چلے کیویں سن، جنہاں نو پتہ ہوئے سیدنا امیر حمزہ نے اپنا جسم کٹوایا کیویں سی، جنہاں نو پتہ ہوئے کہ دین دی خاطر امام حسین نے سر نیزے تے چڑھوایا کیویں سی۔ آج ہر گل ہے پاکستان ہے، ہر مسلماناں لئی تے کوئی گل ہی نہیں ہے۔ ہن مذہبی ایک بھی مذہبی امور آج تک نہیں آیا، ساری زندگی جیسی نہیں ویکھیا۔ کوئی آیا ہے پیپل پارٹی دے دورے چ تے او شیطان تاثیر دے نال کھڑا رہیا ہے، پھر آیا ہے نون لیگ دے دورے چ او ممتاز قادری دے قاتل نال کھڑا رہیا ہے، او مرزائیاں نو بہن بھائی کہن والے دے نال کھڑا رہیا ہے، پھر ہن پچھلا آیا ہے ساڈے اپنے عمران دے دورے چ او مذہبی امور جڑا سی تحریک لبیک پاکستان دے جتنے بندے 34 بندیاں تو زیادہ شہید ہوئے، تاجدار ختم نبوت سرکار قیامت دے مرحبا دے نعرے لاندے ساڈے منڈے شہید ہو گئے، او پھر انہاں دے نال کھڑا رہیا، انہیں ایک گل بھی حضور دے دین دی نہیں کیتی۔ ہن نواں آیا ہے او دے پھر پکا عیسائی ہو گیا، انہیں کہا جی ہم عیسائیوں کو دے سکتے ہیں، چرچوں کو دے سکتے ہیں، یہودیوں کو دے سکتے ہیں، مسلمانوں دی مسجداں واسطے ساڈے کول پیسے نہیں ہیں۔ تسی یہودیوں دے ملک دے وزیر ہو یا مسلمانوں دے ملک دے وزیر ہو؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک گناہ ہو کر۔ آج سوچو، آج اٹھو حضور دے دین واسطے، رسول اللہ دا دین اپنے بچیاں نو پڑھاو، قرآن پڑھاو، اسلام پڑھاو، ساڈا کسے نال کوئی ذاتی اختلاف نہیں، ساڈے وڈیاں پاکستان بنایا سی، 70,000 ماما بہنا عزتاں لٹویاں، 20 لاکھ مسلماناں قربانیاں دتیاں، خون دی ندیاں دے پاکستان بنا، انہاں بدماشاں واسطے بنیا سی نہ عیاشاں واسطے، اے محمد عربی دے دین واسطے بنیا سی تے او دین آنا ہے انشاءاللہ، اسی لے آواں گے انشاءاللہ، حضور دا دین پورے بھارا نال آئے گا۔ ساڑے نال وعدہ رب دا ہے، رب کہے ہے میں تانوں حکومت دیاں گا، ساڑے نال وعدہ کسے دا ہے ہی نہیں، کوئی جو مرضی کردا رہے، ساری دنیا بھی چھٹ کے چلی جاوے، ساڑے نال کوئی نہ بھی کھلویا، سانو رب تے بھروسہ ہے، رب فرشتے بھیج کے ساڑی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول۔ کوئی مسئلہ نہیں، ایڈی کوئی گل نہیں ہے، ہاتھ چک لو، ہاتھ چک کے نعرہ لاؤ، اے ہاتھاں نو دین آیا، اے جڑے ہاتھ لکائی کھڑے ہو گئے تواڈے ہاتھاں نو کیڑے لگے نے، انہاں ہاتھاں نو پھر کیڑیاں ہی کھانے، میں تینوں سچی گل کر رہا جڑے حضور واسطے نہیں چکے جا سکتے، اے منہ تے مٹی آن دی دیرے لگ پتے جان گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے مرن تو بعد زبانہ بند، جنہاں دے ہاتھ حضور واسطے نہیں استعمال ہوئے انہاں نو قبر کھانے کیڑا، تے جنہاں دے ہاتھ حضور واسطے استعمال ہوئے انہاں دے ہاتھ تے پہلے تے کیڑا نیڑے بھی نہیں لگے گا، اگر لگیا بھی صحیح تے ہاتھ خود بول پوے گا، پرے ہوئے تینوں پتہ نہیں محمد عربی دی غلامی کرتے رہ گئے ہیں، ہاتھ چک کے سارے نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، 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 لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت من سب نبیان۔ اللہ دے بندے آپ کشمیر جانا ہے، فلسطین جانا ہے، عراق جانا ہے، مسلمانوں واسطے نکلنا ہے تے ساڑے کنے والے نعرے، یہی تے ٹریننگ ہو رہی ہے ایتھے حضور دے دین دے، ایتھے دی گل ہے کہ ایتھے کھلوواں گے اسی، ہنے کسے نو کہہ دے یہ کشمیر واسطے کنے کنے جانا ہے تے سارے کھلو لین، اوویں دین واسطے کسے کول ٹائم نہیں ہے،
جہدے کنوں مرضی پوچھ لو وہ کہے گا میں تے کل فلسطین آزاد کرا لاں گا، انہوں کہا بھائی تحریک لبیک دی میٹنگ تے آ کام تے کر، لوگوں دے گھر جا کے پیغام تے دے، انہیں نہیں میرے ڈیڈے درد ہو رہے۔ میں کہ بس اتنے تک تہاڈی سی ساری مجاہدی، موبائل تے مجاہد بنے ہوئے ہو تسی، کوئی عملی دنیا وچ بھی آو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، اے تانوں میں تانوں سچی گل دس رہا، اے گل ساڈی ہوندی شاید لوگاں نو ہضم نہ ہوندی، لیکن گل سی فاروق اعظم دی، لوگ بالکل نہ سمجھا کریں نماز پڑھن تے روزے تے حج تے زکات تے درود تے ذکر تے اذکار دے نال فقیری مل جانی ہے، نا نا نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبی اے چے ایک بندے نو ویکھیا عبادت کر رہا، سر تھلے کر کے نا کی کر رہا، سر تھلے کر کے عبادت، آپ نے جانے اون دے کانڈ دے اندر دورا ماریا، کی کیتا زور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ آنے کی کر رہے ہیں؟ نے کہا جناب اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چڑھے ہیں سر دین نال فقیری نہیں ملتی، فقیری میدان عمل وچ مل رہی ہے، اوتے چل۔ ایک گل انہاں دی سی، ساڈی گل ہوندی تے شاید لوگاں نو غصہ آ جاندے، میں مولوی اپنی طرف دب گیا سی، اے گل فاروق اعظم دی۔ فقیری اقبال کہتے ہیں فقر کے موت ذات ہے تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ حضور غوث پاک دے والد صاحب نے جدو شراب دے مٹکے توڑ دیتے نا، جدو شراب دے مٹکے توڑے دے، انہوں نے جا کے شکایت لا دی تھی بادشاہ نے، انہوں نے کہا ایک مولوی بیٹھا سی، پیر بیٹھا سی کوئی، تے او نے ساڑے شراب دے مٹکے توڑ دیتے۔ پھر جدو ساڑی شکایت دے پہنچانے مخبر ایجنسیاں والے، پھر بعد کی کر دیں انہاں دے ابے پولیس دے ڈالے بھیج دیں، پرچہ کاٹ دیں، ہتھکڑی لوا لیں، ایویں ہی ہوندا ہے۔ انہیں بھی ایویں ہی کیتا۔ ایک گل اج دی نہیں ہے، غوث پاک دے والد صاحب نال بھی ہوئی ہے۔ ایک گل آج دی نہیں ہے، اسی سمجھے شاید دین صرف کوئی کسی کو اسلام کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، میں کہ کہندا کسی نے نہیں، جڑا کچھ کہے پھر انہوں چھوڑدا بھی نہیں ہے۔ انہیں نے بادشاہ نے حضور غوث پاک دے والد صاحب نو چوا لیا، کی کیتا؟ چکوا لیا۔ جدو بادشاہ دی دربار وچ گئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تو انہوں نے کہا جناب کون ہو؟ جی میں یہ کہنے نا مولوی تو کون ہے؟ تینوں پتہ نہیں ہے تم نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے؟ تم دین کے ٹھیکیدار ہو؟ میں کہا بھئی میں بادشاہ میں لگیا بیٹھا شراب دے مٹکے توڑنے والے، تو کون ہے؟ تو آپ نے نہیں فرمایا جی ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں، اسی صوفی ہاں، اللہ دے نیک بندے ہاں۔ آپ نے فرمایا میں محتسب ہاں، حساب کتاب کرنے والا ہاں، جتے غلط کام ہوئے گا اتے روکاں گا، تو کون ہے؟ انہیں کہا جناب آپ نے محتسب بنایا کنے؟ بادشاہ تے لگا بیٹھا میں، اے بھی تے یہی کہنے بھی ایسے چو تو ہیں میں، تو کہتے کنوں پہنچتے محفل کرائیا؟ تے غوث پاک دے والد صاحب نے کی جواب دیتا؟ ساڑا بھی جواب وہی ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا جناب تانوں محتسب بنایا کنے ہے، اے عہدہ دیتا کنے ہے؟ آپ نے فرمایا جنہیں تینوں بنایا ہے انہیں مینوں بنایا ہے، جنہیں تینوں بادشاہ بنایا ہے انہیں مینوں محتسب بنایا ہے۔ ایک گل دے دل وچ لگی، وہ آگے نا حضور غوث پاک دے والد صاحب دے نا پیریں ڈگ پیا، معافی منگی، انہوں نے کہا حضور معاف کر دیو، اے ویسے آپ نے شراب دے مٹکے توڑے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا تینوں جہنم تو بچان واسطے توڑے۔ تے انہیں پتہ کہ گل کی تھی، اے ہے فقر میروں کا میر، فقر شاہوں کا شاہ۔ فقیر جڑا ہوندے بادشاہاں دے بھی بادشاہ ہوندا ہے، فقیر وہ نہیں ہوندا کہ جڑا بادشاہاں دے دروازے تے لمحہ بیٹھ جاوے۔ فقیر اے ہے۔ اگے انہیں بادشاہ نے پیر بھی پھڑے، معافی بھی منگی، پھر اگلی گل بھی کر دیتی۔ انہیں کہا جناب اج تو بعد تسی میرے طرفوں بھی، میں بادشاہ جو ہاں، میری طرفوں بھی تانوں محتسب دا عہدہ دتا گیا، اج تو بعد اس علاقے دے میری طرفوں بھی تسی محتسب ہو۔ پھر سنو، اے فقر میروں کا میر، فقر شاہوں کا شاہ۔ حضور غوث پاک دے والد صاحب نے فرمایا اے جدو انہیں سانو بنا دیتا ہے، پھر مخلوق دی طرفوں سانو عہدے دی ضرورت ہی کی ہے؟ سانو اس عہدے دی لوڑ نہیں، سانو رب بنا دیتا ہے، بس وہی کافی ہے، تیری طرف سانو نہیں چاہیے۔ اج اسی جڑا نا اس چیز نو سمجھ لیا کہ جو مرضی دین دے خلاف کرتے رہے، کرسمس آئی سارے اکٹھے ہو گئے۔ تانوں پتہ ہے میرے آقا مولا نے ہمیشہ فرمایا، کثیر تعداد حدیثاں موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سن، بعد حضور دا کلمہ پڑھیا، بہت بڑے عالم دین سن۔ جدو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تے اسلام دے اندر پابندی تے نہیں ہے گوشت دی، کوئی بندہ اٹھ دا کھاوے، کوئی بکرے دا کھاوے، کوئی مجھ دا کھاوے، کوئی کٹے دا کھاوے، کوئی مرغی دا کھاوے، جے دا مرضی کھاوے، کوئی پابندی ہے بھی ہر کسی نے مرغی دا کھانا ہی کھانا ہے، فرض تے نہیں ہے نا۔ یہودیاں دے اندر ایسی کہ یہودی اٹھ دا گوشت نہیں کھاندے سن، کی نہیں کردے سن؟ تاجدار ختم نبوت من سب نبیا، من سب نبیا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت
جدو جاری رہے گا. جدو حضرت عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ لیا نا تو میرے آقا نے پتہ کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا حالانکہ یہودیاں دے اندر گوشت دی پابندی سی کہ اٹھ دا گوشت نہیں کھانا، اسلام دے اندر نہیں ہے نا. حضرت عبداللہ بن سلام نے جدو کلمہ پڑھ لیا فرمایا بھی میں تے پہلے بھی نہیں کھاندا سی، ہن عادت جو نہیں ہے تے ہن بھی میں نہیں کھاندا، بھی اسلام وچ کوئی پابندی تے نہیں ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن سلام دوجیاں واسطے ہے لیکن تیرے واسطے لازم ہے، تو اٹھ دا گوشت لازم کھانا ہے، یہودیوں دی مخالفت کرنی. حضور قبرستان میں موجود بیٹھے کھڑے سن حضور تے میت نو دفنایا جا رہا سی تے ایک پادری آیا، انہیں کہا جی حضور اسی بھی جدو میت نو دفنانے آندے ساڈے بڑے بھی کھڑے رہنے تے حضور فوراً بہ گئے. حضور نے فرمایا اسی انہاں دی مخالفت کرنی ہے، اسی انہاں نال. لیکن اج پاکستان دے اندر عید میلاد النبی دے موقع دے اوتے میں نہیں ویکھیا کہ کسی مٹھائی والے نے بڑے بڑے فلیکس لوائے ہوئے پورے شہر وچ کہ جناب عید میلاد النبی کا کیک ہماری دکان سے ملتا ہے. کیک دیندے ہیں لیکن کسی نے آج تک بینر نہیں لوایا. لیکن پورے پاکستان دے اندر کرسمس دے موقع دے انہاں سارے مٹھائیاں والے بھی لوا دیتے فلیکس، جناب آج کرسمس کا کیک ہماری دکان سے ملتا ہے. سارے حکمران بھی سارے رل کے کرسمس ڈے منا رہے تے سانو کہنے مولوی صاحب تسی انہاں نوں کچھ کوئی نہ. میں کہ ساڈی ڈیوٹی لگی ہے، انہاں دی اپنی ڈیوٹی ہے، ساڈی ڈیوٹی میرے آقا مولا لا گئے تے ساڈا بابا سانو سمجھا گیا تے اسی او ڈیوٹی کرنی ہے. چاہے جو ہاں حضور دا کوئی غلام ہے او چاہے کوئی گٹر صاف کرنے والا بھی ہے نا، جتی موچی بھی ہے، اسی او دی جتی چمن واسطے بھی تیار ہاں، لیکن شرط ہے حضور دا غلام ہوئے. کوئی سمجھدا ہے بھی میں چودھری ہاں، میں نمبردار ہاں، وڈیرا ہاں، سردار ہاں، میرا ڈی پی او نال تعلق ہے، ڈی ایس پی نال تعلق ہے، فلانے بدماش نال، ایم پی اے نال، عیاش نال تعلق ہے، وہ بھی سن لوے تے اپنے پیو تک بھی جا کے پیغام پہنچا دے. ڈردے اسی لبیک اللہ کسی دے پیو کی نو بھی نہیں ہاں. کلمہ اسی حضور دا پڑھیا، سانو حضور دی گل ہاں ساڈے خلاف جڑا گلاں کردے ساڈے نال بیٹھ کے گل کرے. جنہیں کہ حکمرانہ نو پہلا کلمہ بھی آج تک کسے نو نہیں آیا، کسے نو بھی نہیں آیا. عمران خان کلمہ پڑھیا کہندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پرویز الہی کلمہ پڑھیا جامعہ اشرفیہ کہندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نواز شریف پڑھیا کہندے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زرداری بسم اللہ پڑھیا کہندے بسم اللہ الرحیم. خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا. شہباز شریف ایک آیت ویکھ کے پڑھی اقوام متحدہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ایک آیت دے اندر 9 غلطیاں کیتیاں ویکھ کے نہیں پڑھ سکیا. خاتم النبی قل واللہ نہیں پڑھنی آندی. انا آتینا پڑھی کہندے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. صدق اللہ العظیم. نہ کل واللہ آوے نہ ایک گل انہاں دے اندر اسلام والی ہے نہیں. تسی کی سمجھدے جنہاں نوں پہلا کلمہ نہیں آندا تواڈے بچیاں نوں قرآن پڑھان گے، او اسلام دی تعلیم دین گے، او نصاب محمد عربی دے نظام دی گل کرن گے. آؤ حضور دے دین ال. شاکر ساڑھے علاقے دا شاعر ہے شاکر شجاع آبادی، وہ کہندا ہے کفر تو زندگی پہن کے مسلمان جیندے پین. کفر تو زندگی پہن کے مسلمان جیندے پین. او کل دے بت شکن تو بت پرستی پجیندے پین. ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹاناں دے، تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیندے پین. جو شمشیر ہن حیدر دی صلاح الدین دے بازو ہن، او باطل دے در دولت بن ویلا حکیندے پین. جڑے جام عشق محمد دا پلیندے ہن زمانے کو، ضمیر اپنے دا مل وٹ کے ہوس تے جام پیندے پین. یہی تو ہے نا، ضمیر اپنا بیچ رہے ہیں. ضمیر بیچ کے قوم بھی بیچی آ رہی ہے. دے نال او سارے ساڈے جڑے رہنما سن او بھی جڑے سانو دین سمجھانے والے سن او بھی دین ویچی آنے آ کے کہندے سانو ہیں. میں کہ کوئی ایک بزرگ لیا جنہیں دین وچ ہوے اسی منن واسطے تیار ہاں. تینوں ویکھ کے تے اسی نہیں نہ مننا. اسی تے انہاں نوں مننا جڑا داتا علی اکبری علی لائن وچ کھڑا ہوے. اسی تے انہوں مننا جڑا غوث پاک علی لائن وچ کھڑا ہوے. اسی تے انہوں مننا جڑا بابا فرید علی لائن وچ کھڑا ہوے. اسی تے انہوں مننا جڑا علامہ فضل خیر آبادی علی لائن وچ کھڑا ہوے. بس میں گل پکا کے آخری گل، علامہ فضل خیر آبادی نو جلو جیلے سٹا گیا نا، آپ نو زہر پلا پلا کے آپ دا جسم سارا ختم ہو گیا. آپ 4 پہیے ہوتے موجود سن، اپنی سائیڈ بھی تبدیل نہیں کر سکتے سن، اتنے بیمار سن. آپ دی ہڈیاں ہر شے کمزور ختم. آخری وقت آپ سائیڈ بھی اپنی تبدیل نہیں کر سکتے سن، ہل بھی نہیں سکتے سن. جدو علامہ فضل خیر آبادی نو انگریز نے ویکھنے سپرینٹینڈنٹ نے انہوں ترس آیا. انہیں کہا جناب مینوں ایک باری تسی اے کہہ دیو کہ جڑا یہ فتویٰ دیتا سی انگریز دے خلاف، اس فتوے ہوتے مینوں افسوس ہے. حسن بیمار 4 پہیدو ہل نہیں سکتے سن، لیکن رگاں دے اندر خون حضرت سیدنا فاروق اعظم دا سی. شیراں دی طرح آپ 4 پہیدو اترے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کی بکواس کر رہے ہیں، مینوں اے تے کوئی افسوس نہیں، تے فتویٰ میں ہی دیتا ہے. اے سن ساڈے بزرگ، اے سن ساڈے بڑے. ساڈے سامنے کوئی اسلاف یہو جہاں لے آوے
جڑا کوئی ساڈے بڑے بزرگاں جو کسی دے اگے لمحہ پیا ہوئے، کسی ظالم دے اگے لمحہ پیا ہوئے، کسی دے اگے جھکا ہوئے، اسی منن واسطے تیار ہاں، لیکن ساڈا کوئی ہے نہیں الحمدللہ، اج تک یہو جہا نہیں آیا۔ سارے ظالماں دے سامنے سر اٹھا کے جیئن اور سارے ظالماں دا گربان نپ کے انہوں نے دسیا ہے بس صحیح ظلم نہیں کرنا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا، میرے آقا و مولا نے فرمایا جیڑا مسلمان ظالم دے خلاف کھڑا ہوئے گا، ظلم وچ معاونت نہیں کرے گا، ساری زندگی تسی حدیث سنی ہے، حسین منی وانا من الحسین سنی ہے ساریاں نے، حسین میرے چوں میں حسین چوں، کدی سنے حضور نے فرمایا ہوئے نماز پڑھن والا میرے چوں، تسبیح چھکن والا میرے چوں، حج کرن والا میرے چوں، سنے مدینے جان والا میرے چوں ہے میں اندے چوں ہاں، کدی سنے حضور نے فرمایا ہوئے چلا کٹن والا میرے چوں ہے میں اندے چوں ہاں، کدی سنے حضور نے فرمایا قرآن پڑھن والا میرے چوں ہے میں اندے چوں ہاں، لیکن حضور نے فرمایا جیڑا مسلمان ظالم حکمران دی آنکھ وچ اک پائے گا او دے ظلم وچ معاون نہیں ہوئے گا، منافق نو منافق، جھوٹے ظالم نو ظالم کہے گا، حضور نے فرمایا فہو منی وانا منہ، او میرے ہی چوں ہے میں اندے ہی چوں ہاں۔ بس یریدو علیہ حوضی، حضور نے فرمایا قیامت والے دن حوض کوثر دے بھی میرے نال ہوئے گا۔ اس وجہ تو آؤ تسی حضور دے دین نال کھڑے ہو، بس کرو بہت ہو گیا، انہاں دے اندر تے کوئی ایک مسلمان والی اساڈی ڈیوٹی ہے، اسی پوری کردے رہنا ہے۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جدو ساڑے اندر دم میں دم ہے گل ایویں ہی ہونی ہے جے میں بابا دس گیا ہے انشاءاللہ، ہر کسی دی آنکھیں جاک پا کے ہونی ہے، کیوں اسی کسی دے کانے دے ہاں نہیں بھی اسی کسی دے خلاف گل کریے دے ساڑے مدرسے دے چندہ بند ہو جائے گا، ساڑے مدرسہ رب چلاندہ ہے، ساڑی مسجد رب چلاندہ ہے، ہاں جنہوں دی مسجد ہے چودری دی او رب دی نہیں ہے، او چودری دی ہے، او نبردار دی ہے رب دی نہیں ہے، او سردار دی ہے رب دی نہیں ہے، اگر رب دی ہوندی تے سردار دے چندے ہوتے انہوں یقین نہ ہوندا، رب ہوتے یقین ہوندا، اگر وہ ایم پی اے دی نہ ہوندی او مسجد ایم پی اے دی ہیں، لیکن ایک مسجد ایسی بھی سی پاکستان کے اندر اور لاہور دے اندر جامع مسجد رحمت للعالمین 6 مہینے ساڑے بابے جیل کٹی، جیل کٹ کے باہر آ کے بابے نے کیا پتر بچے لگ دے ہو، گل ہوئی ہونی ہے جو ساڑے آقا مولا دس گئے، بس ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے، جاری رہے گا، آؤ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر خود کیا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا میرے حبیب جڑے نافذ حکومت نہیں کردے قرآن دے مطابق وہ کافر ہیں۔ ہن قرآن جو گل کر دیو، قرآن بھی سیاسی ہے، رب بھی سیاسی حکومت دے گلاں تے رب بھی کر رہا ہے، ہن رب نو مننا چھڑ دئیے پھر تواڈے کہن تے دین خود نہیں پڑھا ہے، جاہل تے حکمران بھی جاہل تے گلاں کردے لبیک علیہ ہوتے، میں کہ پہلے جا کے منہ دھونا سیکھ پھر سن نال گل کری، اس طرح دا سنت طریقہ سیکھ پھر سن نال گل کری، پہلے جا کے اپنے لیڈر نو کلمہ سیدھا کرا، قرآن سیدھا کرا، قرآن دی آیتاں سیدھا کرا، قل هو اللہ یاد کرا، انا اعطیناک یاد کرا، انہاں نو قرآن پڑھا، پھر سن نال گل کری، گل تو چوڑیاں نہیں کرن ساڈے نال جڑے تے ساڈے بڑے تے پوری عربی دی حدیثاں پڑھدے رہن، قرآن دے حافظ سن، اے تے برابری ہے ہی نہیں، بالکل برابری نہیں ہے، ایک بندہ امریکہ دا غلام ہوئے تے ساڑا بابا محمد عربی دا غلام تے برابری ہے ہو سکتی ہے، ہو اے ساڑے بابے دے کی تحریک لبیک دے کارکن دے پیر دی خاک دے برابر بھی عمران خان نواز زرداری نہیں ہے، میں قسم بے خدا صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں کیا بات، ہن تسی اے نعرہ لاؤ پتہ لگے، ہن بس میں نعرہ آخر نعرہ ہی لوا رہے ہیں، زوردار تسی نعرہ ہاتھ کاٹ کے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ کاٹ کے سارے ہاتھ کٹو، ہاتھ سارے کٹ کے نعرہ لانا ہے، تاجدار ختم نبوت من سب نبیان، پاکستان کا مطلب کیا، اج بھی میرے بابا جی دی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 ختم نبوت من سب نبیان، من سب نبیان، تحریک دا کام کرنا ہے انشاءاللہ، گھر جا کے پیغام دینے ہر بندے دے کر، کوئی اپنا ہے کوئی غیر ہے کوئی دشمن ہے، حضور ابو جہل کو گئے سن نہیں گئے سن، پیغام دینے ہیں سارے نو، کوئی آوے نہ آوے اسلام کسی دے پیریں چ نہیں پیندا،
لیکن پیغام ہر چودھری وڈیرے سردار تک پہنچانے. انہوں نے کہا بھائی بس نہ بلہ آیا نہ شیر آیا نہ تیر آیا, بس محمد عربی دا دین آیا. ہر گھر تک تسی پیغام پہنچانا ہے. انشاءاللہ کوئی نہ بھی آیا, اگر اسی مخلص ہاں, اسی ڈڈو ٹھیک ہاں, دین نال صحیح کھڑے ہاں, انشاءاللہ رب فرشتے بھیج دے گا ساری مدد واسطے. کوئی ووٹ نہ بھی پانا ہے رب فرشتے بھیج دے گا انشاءاللہ, سانو یقین ہے. آمین واخر دعوانا.